اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ قابو سے باہر ہو گئی ہے، دنیا وسیع جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مزید کہا کہ لبنان کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے۔ غزہ جیسی کارروائیاں لبنان میں نہ دہرائی جائیں۔ انتونیو گوتریس نے اسرائیل سے لبنان میں فوجی آپریشن اور حزب اللہ سے اسرائیل پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی اولین ترجیح اسرائیل کی سیکیورٹی ہے۔ خطے میں امریکی اڈے تل ابیب کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن اسرائیل کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ خطے کے دیگر ممالک کے علاقوں پر کنٹرول سے متعلق ہے۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ میں جلد کامیابی اور ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی ناکام ہو گیا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی اڈے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ایران خطے کے کسی بھی ملک سے دشمنی نہیں رکھتا اور صرف امریکی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بناتا ہے جہاں سے ایران کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ ممالک کو جنہیں اپنا دوست تسلیم کیا انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی دی۔ ہم نے چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق کو گزرنے دیا، لیکن اس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیں۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائے گا۔ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کے بعد جو حاصل کیا وہ کھو دیا۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر نے کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلانے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ ایران نے ممکنہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے پیش نظر خارج جزیرے پر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے خارج جزیرے پر بڑی تعداد میں کندھے سے چلنے والے راکٹس کی کھیپ پہنچا دی ہے، جبکہ جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے خارج جزیرے کے طرف میں انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والے سرنگوں کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو عارضی طور پر ہدفی فہرست سے نکال دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالثین امریکہ اور ایران کے درمیان فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہوں۔ تاہم امریکہ اور ایران کی شرائط میں بڑے اختلافات کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ ایرانی قیادت ڈیل سے انکار کرے گی تو ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی، اگر ڈیل کا بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کھل کر اظہار کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوانے میں کردار ادا کیا، ایک جنگ میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ مزید کہا ایرانی قیادت کو خوف ہے کہ اگر وہ معاہدے کی بات کریں گے تو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں۔ اگر معاہدے سے انکار کریں گے تو انہیں امریکہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران اب سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے اور جلد از جلد ڈیل کرنا چاہتا ہے۔